یہ 10 ذی الحجہ کا دن اور عرفہ کا میدان تھا۔ سورج ڈھلنے کے قریب تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی لانے کا حکم دیا۔ آپ اس پر سوار ہوئے اور مجمع سے خطاب فرمایا، جس کے اہم نکات یہ ہیں: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اس نے اپنے بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی، اور تنہا اسی کی ذات نے باطل کی ساری مجتمع قوتوں کو زیر کیا۔ لوگوں، میری بات سنو، میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ کبھی ہم اس طرح کسی مجلس میں اکٹھے ہو سکیں گے۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا کہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو۔ تم میں زیادہ عزت و کرامت والا اللہ کی نظروں میں وہی ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ انسان سارے ہی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام اس کے سوا کیا ہیں کہ وہ مٹی سے بنائے گئے۔ اب فضیلت و برتری کے سارے دعوے، خون و مال کے سارے مطالبے اور سارے انتقام میرے پاؤں تلے روندے جا چکے ہیں۔ نہ کسی عرب کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل ہے، نہ کسی اجمی کو کسی عرب پر، نہ کالا گورے سے افضل ہے، نہ گورا کالے سے۔ ہاں، بزرگی اور فضیلت کا کوئی معیار ہے تو وہ تقویٰ ہے۔ لوگوں، تمہارے خون و مال اور عزتیں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پر قطعاً حرام کر دی گئیں۔ ان چیزوں کی اہمیت ایسی ہی ہے جیسی تمہارے اس دن کی اور اس ماہ مبارک ذی الحجہ کی، خاص کر اس شہر میں ہے۔ تم سب اللہ کے سامنے حاضر ہوگے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس فرمائے گا۔ دیکھو، کہیں میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں قتل و غارت کرنے لگو۔ لوگوں، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اپنے غلاموں کا خیال رکھو، ہاں، غلاموں کا خیال رکھو، انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، ایسا ہی پہناؤ جیسا تم پہنتے ہو۔ دور جاہلیت کا سب کچھ میں نے اپنے پیروں سے رون دیا۔ عورتوں سے بہتر سلوک کرو، کیونکہ وہ تو تمہاری پابند ہیں اور خود اپنے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ چنانچہ ان کے بارے میں اللہ کا لحاظ رکھو کہ تم نے انہیں اللہ کے نام پر حاصل کیا اور اسی کے نام پر وہ تمہارے لیے حلال ہوئیں۔ لوگوں، اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق خود دے دیا۔ اب کوئی کسی وارث کے حق کے لیے وصیت نہ کرے۔ قرض قابل ادائیگی ہے، ادھار لی ہوئی چیز واپس کرنی چاہیے، تحفے کا بدلہ دینا چاہیے۔ جو کوئی کسی کا ضامن بنے وہ تاوان ادا کرے۔ کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے جس پر اس کا بھائی راضی ہو اور خوشی خوشی دے۔ خود پر اور ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرو۔ عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے۔ لوگوں، میری بات سمجھ لو، میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ تم کبھی گمراہ نہ ہو سکو گے اگر اس پر قائم رہے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور ہاں، دیکھو، دینی معاملات میں زیادتی سے بچنا کہ تم سے پہلے لوگ انہی باتوں کے سبب ہلاک کر دیے گئے۔ اب مجرم خود ہی اپنے جرم کا ذمہ دار ہوگا، اور اب نہ باپ کے بدلے بیٹا پکڑا جائے گا، نہ بیٹے کا بدلہ باپ سے لیا جائے گا۔ سنو، جو لوگ یہاں موجود ہیں انہیں چاہیے کہ یہ احکام اور یہ باتیں ان لوگوں کو بتا دیں جو یہاں نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر موجود تم سے زیادہ سمجھنے اور محفوظ رکھنے والا ہو۔ لوگوں، تم سے میرے بارے میں اللہ کے ہاں سوال کیا جائے گا، بتاؤ تم کیا جواب دو گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس بات کی شہادت دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت پہنچا دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسالت کا حق ادا فرما دیا اور ہماری خیرخواہی فرمائی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی جانب اٹھائی اور لوگوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔